نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام محترم علامہ الطاف حسین طاہر صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ گھمن ماڑی کے عشاقان مصطفیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی ہیں. اللہ ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے انتظام کو ان کے لیے برکات کا ذریعہ بنا دے. یہ فطرت کا حصہ ہے. اس فطرت کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا ملت یا قوم کے ساتھ ہو، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت کے یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہر لمحہ اس نعمت سے محبت کا اظہار کیا جائے، اپنے تعلق کا اظہار کیا جائے، اور ایک یہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے. ایک یہ کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرو، اور ایک اس کے ساتھ اتنا کمال کا تعلق پیش کرو کہ وہ دھوم بن جائے، وہ جشن بن جائے. مثلا دیکھیے، ایک نعمت ہے اللہ کی جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. اللہ نے قرآن عطا کیا اور ہر بندہ جو اس پندال میں بیٹھا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے. ہر لمحہ ہر لحظہ وہ قرآن سے پیار کرتا ہے. مہینہ کوئی بھی ہو وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. محرم ہو قرآن سے محبت کرتا ہے، سفر ہو قرآن سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ربیع الاول ہو قرآن سے محبت کرتا ہے، ربیع الثانی ہو قرآن سے محبت کرتا ہے، جمادی الاول ہو جمادی الثانی ہو قرآن سے محبت کرتا ہے، رجب ہو قرآن سے محبت کرتا ہے، شعبان ہو قرآن سے محبت کرتا ہے. لیکن 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے 12 مہینوں میں جب وہ قرآن سے محبت نہیں کرتا، قرآن کی دھوم مچاتا. ہر گھر میں قرآن، ہر مسجد میں قرآن، اہتمام ہوتا ہے. ہر مسجد میں ایک بندہ قرآن مکمل کرتا ہے اور پچھلے احباب سنا کرتے ہیں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے، 11 مہینے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس مہینے میں محبت بڑھ کیوں جاتی ہے؟ وہ جو تعلق یہ ہے کمال پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ عشق میں کیوں بدل جاتا ہے؟ اس میں اور کمال کیوں آ جاتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ ہر لمحہ قرآن سے محبت ہے. لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب قرآن کو نازل فرمایا. اللہ نے نازل کیا. نزول قرآن کے مہینے میں ہر بندہ قرآن سے عشق کرتا ہے اور جشن مناتا ہے. اسی طرح دیکھیے ہر بندہ پاکستانی بیٹھا ہو، اسی طرح ہے نا.
اور پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں. جنوری کا مہینہ ہو محبت کرتے ہیں، فروری محبت کرتے ہیں، مارچ محبت کرتے ہیں، اپریل محبت کرتے ہیں، اسی طرح مئی جون میں محبت کرتے ہیں، جولائی میں محبت کرتے ہیں. ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جب جھنڈے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. 11 مہینوں میں پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایک مہینہ ایسا آتا ہے جب محبت نہیں کرتے، جب آپ جشن منایا کرتے. سوال کیوں ایسا ہوا؟ جواب ملتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی. یہ دو مثالیں ہیں. قرآن سے محبت ہو، ایک خاص مہینے میں جشن ہوتا ہے. پاکستان سے محبت ہو، خاص مہینے میں جشن ہوتا ہے. اب سنیے گا، ہر شخص کو محبت مصطفیٰ ہے، ہر شخص حضور سے پیار کرتا ہے، ہر شخص حضور سے تعلق کا اظہار کرتا ہے. یہ تعلق 11 مہینوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے. جب مہینہ آتا ہے جھنڈے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہر گھر میں بہار ہے، بچے کی زبان پہ آمد کے نعرے ہیں. جواب ملتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آگے سے نتیجہ کیا ملتا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محمد مصطفیٰ کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد. اس سال تو 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ 1500 سالہ جشن. اچھا آپ سے کوئی پوچھے 1500 سال کے بعد خوشی منا رہے ہیں، اتنا عرصہ بعد، اسے جواب دینا یہ تو خوشی ہے حبیب کی. ہم تو 4500 سال کے بعد خلیل کی بھی خوشی مناتے ہیں. ہم تو خلیل کی بھی خوشیاں مناتے. مسئلہ کوئی بھی ہو، جب ہر سال خلیل اللہ کی یاد کا دن آتا ہے، جب وہ ایام آتے ہیں، بتائیے ہر مسجد میں ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور خاص ایام میں ہر داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو بغیر پگڑی ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے کہ نہیں کرتے؟ عید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یاد کس کی؟ خلیل کی. خلیل اللہ کی یاد ہو، یہ پوری قوم عید مناتی ہے. بتائیے اگر یہ شان خلیل کی ہے، حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حبیب کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیے کیونکہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے سورہ والتین میں 4 قسمیں بیان فرمائی. ان میں 2 قسموں کا میں نے ذکر کیا، اور دونوں ایسی قسمیں ہیں جن کا تعلق مکان کے ساتھ ہے، ایک جگہ کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. فرمایا قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے امن والے شہر مکہ کی. یہ 2 قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. ایک قسم کا تعلق مقتدی کے ساتھ ہے، ایک قسم کا تعلق امام کے ساتھ ہے، ایک قسم کا تعلق نسبت کلیم کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق نسبت حبیب کے ساتھ ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ نسبت آپ کو ملے گی. 27 پارہ پڑھیے، 2 سورتیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں. ایک سورت کو جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی، اور آگے ساتھ ہی اگلی سورت ہے فرمایا وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ستارے کی. یہ 2 سورتیں ساتھ ساتھ ہیں. ایک سورت کا تعلق نسبت کلیم کے ساتھ ہے، اگلی سورت کا تعلق نسبت حبیب کے ساتھ ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے گا، قرآن پاک کا 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. 15واں شروع ہوتا ہے نسبت محمد کے ساتھ، 16واں شروع ہوتا ہے نسبت کلیم کے ساتھ. اللہ قیامت تک کے لیے ایک جگہ پہ دونوں نسبتوں کا ذکر کرتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے اگر مقتدی کے ذکر کا یہ مقام ہے تو امام کی شان کا عالم کیا. اچھا پھر دیکھیے گا، آپ سب نمازی ہیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے.
نماز پڑھتے ہیں۔ اور پتہ ہے نماز کب ملی تھی؟ یہ تحفہ ایک خاص رات کو ملا، اور وہ خاص رات کون سی رات ہے؟ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، جب معراج پہ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تحفہ دیا، لیکن معراج سے پہلے وہ جب سفر کا آغاز کیا، آقا علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل انبیاء موجود تھے، حضور امامت کروا رہے ہیں، لیکن ایک نبی ایسا ہے جس کو حضور نے 4 بار دیکھا۔ کتنی بار دیکھا جی؟ 4 بار دیکھا۔ ایک پیغمبر ایسا ہے، آدم کو دیکھا مسجد اقصیٰ میں، حضرت باقی کچھ انبیاء تھے جن کو آسمانوں پہ دیکھا، حضرت شیس کو دیکھا اقصیٰ میں، اور پیغمبروں کو یونس علیہ السلام کو دیکھا اقصیٰ میں، لیکن ایک پیغمبر ایسا ہے جس کو حضور نے 4 بار دیکھا۔ وہ پیغمبر کون؟ آقا فرماتے مررت بقبر موسیٰ، میں جب سفر کر رہا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کیا دیکھا؟ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے عمل کر رہے تھے۔ آقا فرماتے میں نے قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضور پھر مسجد میں آئے، وہی موسیٰ جو قبر میں کھڑے ہوئے تھے، جب حضور امامت کروا رہے تھے، کیا مقتدیوں میں موسیٰ علیہ السلام شامل تھے کہ نہیں تھے؟ وہی موسیٰ قبر میں، وہی موسیٰ مسجد میں۔ آقا فرماتے میں پھر آگے چلتا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے پر پہنچا، وہی موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے۔ جو موسیٰ قبر میں، جو موسیٰ مسجد میں، جو موسیٰ چھٹی آسمان پہ۔ آقا فرماتے پھر میں آگے گیا، رب سے ملاقات ہوتی ہے، دیدار باری تعالیٰ ہوتا ہے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے میں واپس آتا ہوں۔ جب واپس آیا نا، چھٹی آسمان پہ وہی موسیٰ علیہ السلام۔ ایک نبی ہے اور ملاقات 4 مقام پہ۔ اب میں بات کو اور بدلنے لگا ہوں، قبر کا جہان اور تھا، مسجد کا جہان اور تھا، اور آسمانوں کا جہان اور تھا۔ قبر کے جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں، مسجد کے جہان کو عالم دنیا کہتے ہیں، آسمان کے جہان کو عالم نور کہتے ہیں۔ ایک رات میں ایک بندہ ہے، ایک جہان نہیں ہے، ایک بندہ ہے، وہی قبر کے جہان میں، وہی مسجد کے جہان میں، وہی آسمانوں کے جہان میں۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضور نماز لے کے واپس آئے، ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے کھڑے ایک بات عرض کر دی، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں۔ امام یافعی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، آقا ایک بات بتائیں، میں نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حضور سے بات ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے چھٹے آسمان پہ۔ اللہ ولیوں کو وہ کمال دے گا جن میں خاص فیوزات نبوت ہوں گے، رنگ نبوت کا ہوگا، نبی نہیں ہوگے مگر اثر نبوت کا ہوگا، فیض نبوت کا ہوگا۔ حضور کوئی بندہ دکھا دے جس کے کمال ہو۔ آقا علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ چھٹے آسمان پہ، عالم نور میں کھڑے ہیں۔ اب ایک جہان کی اور بات، حضور نے عالم ارواح میں تصرف کیا، کیا دیکھا؟ روح کی دنیا میں ایک روح کو حضور نے مخاطب کیا، اس روح کا نام تھا امام غزالی۔ ہم غزالی جلدی کر میری بارگاہ میں آ جا۔ غزالی آ گئے، جب غزالی آئے، یہ غزالی کون تھے؟ امام غزالی کا نام تھا محمد، ان کے بابا کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، اور دادا کا نام بھی محمد، 17 پشتوں تک نام ہی محمد تھا۔ امام غزالی کھڑے ہیں سامنے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تعارف کروایا، آپ نے کہا نا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ جب پورا شجرہ بیان کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یار بتا کہ میں نے تجھ سے شجرہ نہیں پوچھا، میں نے نام پوچھا۔ جتنا پوچھا جائے جواب اتنا دیا جاتا ہے۔ عرض کہ حضور آپ بھی یاد کریں نا،
جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا ماتل کبھی امین ہے کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ یا عصائی اتوکا علیہا وحشو بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں یہ کام بھی لیتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں۔ رب نے نام پوچھا تھا، آپ نے کام بتا دیا۔ جواب تو آپ نے بھی لمبا کیا تھا نا حضور۔ جب یہ بات ہوئی آقا فرماتے اسکت یا غزالی انت ولی وہذا نبی، غزالی چپ ہو جا، تو ولی ہے، یہ نبی ہے۔ معاملہ ادب کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں میری امت کے ولیوں کا مقام کیا ہے۔ تو کہنے دیجئے جن کی امت کے غزالی کا یہ مقام ہے، ان کے لاڈلوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ کون کلیم ہے اور کون حبیب ہے؟ قرآن پاک پڑھئیے گا، قرآن پاک کا 16واں پارہ، کلیم اللہ کوہ طور پہ جاتے ہیں۔ جب جانے لگے نا رب نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے پیارے موسیٰ جوتے اتار دے، جوڑے اتار دے، جوڑے لے کے طور پہ نہیں آنا۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے کلیم جوڑے لے کے نہیں آنا۔ کلیم کو کہا جوڑے اتار کیا، اور جب باری حبیب کی آتی ہے، حبیب جوڑے لے کے جانے لگے، عرش پہ پہنچے، جوڑے اتارنے لگے، ادھر سے آواز آئی اے سونیاں نا جوڑے نہیں اتار، ارفع ما نالیکا یا محمد، جوڑے لے کے آنے ہیں۔ اب ہستیاں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، شانیں دو ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ادھر کلیم ہے، ادھر حبیب ہے۔ جو جوڑے اتار کے طور پہ جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو جوڑے لے کے عرش پہ جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ جب قریب عرش پہنچے شافعِ روز جزا، تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا کہ یہ ادب ہے آپ کا، تم پہ نالین آؤ۔ اے پیارے مصطفیٰ ہے یہ چاہت عرش کی، وہ طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے، نالین یہ بے چین ہے۔ عرض کی سرکار نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تجل مگر؟ مولا طور پہ موسیٰ کو کچھ اور کہا، مجھے کچھ اور فرمایا، غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ واہ واہ۔ اب جہاں مسئلہ سنیے، ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں نا، اس زمین سے اوپر 44 میل، کتنے میل دی؟ 44 مائل اوپر، 44 میل آگے جو ہے وہ خلا ہے، یعنی 44 میل کے بعد کیا ہے جی؟ خلا ہے۔ خلا میں پھر کافی دیر تک بندہ خلا میں رہتا ہے۔ آگے خلا کے بعد ایک جگہ ہے، آگے کی جگہ ہے خلا کے بعد، اس کو مقام زمہریر کہتے ہیں۔ زمہریر وہ جگہ ہے جہاں سے اولے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو بارش میں اولے برستے ہیں نا، یہ مقام زمہریر میں ہوتے ہیں۔ آگے زمہریر کی آگے ایک اور جگہ ہے جس کو قرہ نار کہتے ہیں، آگ ہی آگ ہے، گرمی کی شدت کے پیچھے اس قرے کا کردار ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر پتھر اس قرہ نار میں چلا جائے، پتھر پگھل جاتا ہے، اتنی شدت کی آگ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا جس قرہ کے اندر پتھر پگھل جاتا ہے، میرا پاک نبی اس قرے سے گزر رہا ہے، اس قرے سے گزر رہا ہے، زمہریر سے گزرے، اور زمہریر کے بعد قرہ نار سے گزرے، لباس بھی ساتھ تھا، نالین بھی ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وجود تو اونچی شان کا مالک ہے نا، جس کے کپڑوں کو کوئی نہ چھو سکے اور نالین کو آگ نہ چھو سکے، اسے نسبت محمد عربی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اب سنیے گا نالین کیا ہے؟ نالین، اب جتنے بھی احباب آئے بیٹھے ہیں نا، ہر بندے کے پاس نسبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جوتے بھی پہن کے آئے ہیں اور پیر بھی ساتھ لے کر آئے، اسی طرح اللہ سلامت رکھے، قدم بھی ساتھ ہیں،
जूते भी घर से निकले थे, जूता भी साथ और पैर भी साथ, लेकिन जब मस्जिद में आए या इस महफिल में आए तो जूते उतार दिए, पैर, ठीक है जी। घर से निकले दोनों चीजें साथ साथ थी ना, दोनों निस्बतें साथ साथ थी। अब फर्क क्या है, जूता भी आपसे ताल्लुक रखता है, वो निस्बत खारजी है, और पैर निस्बत दाखिली है, वो निस्बत वो है जो मुस्तकिल आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, उतरता रहता है, फिर पहन लेते हैं, फिर उतरता है, फिर पहनते हैं। लेकिन पैर मुस्तकिल आपके जिस्म का हिस्सा है, वो निस्बत है खारजी, ये निस्बत है दाखिली। मुझे क्या पता हुजूर के पैरों का मुकाम क्या है, लेकिन मैं पहले निस्बत खारजी को देखता हूँ। जो चीज हम उतार के मस्जिद में आते हैं, जो चीज हम उतार के महफिल पे आते हैं, आमिना कलाल अर्शे खुदा पे जा रहा है, रब ने कहा सोनिया कदम तो कदम है, जोड़े भी उतारने नहीं है, कदम अगर साथ है ना, नालैन उतारने नहीं है। जिसके नालैन का ये मुकाम है, उनके कदमैन की शान का। आओ फिर हुजूर की आल से प्यार करने वालों, अभी किबला शाह साहब भी आने लगे। एक बात अर्ज कर दूं, मदीना चलिए, हुजूर मदीने में जब गली में चलते थे, एक रंग होता था, कंधे पे हसनैन हुआ करते थे, एक कंधे पे हसन, एक कंधे पे हुसैन होते थे। अब कंधों के ऊपर कौन होता था, एक निस्बत होती कंधों के ऊपर, एक पैरों के नीचे, जो निस्बत होती पैरों के नीचे उसे नालैन कहते, जो कंधों के ऊपर उन्हें हसनैन कहा जाता है। नालैन पैरों के नीचे, हसनैन कंधों के, नालैन के पैरों के नीचे, हसनैन कंधों के ऊपर। अब प्रवास देखिएगा, एक वो निस्बत है जो पैरों के नीचे है, एक वो निस्बत है जो कंधों के ऊपर है। पूरी कौम मिलके जिनके पैरों के साथ निस्बत रखने वाले नालैन तक नहीं पहुंच सकती, तो बता हसनैन की परवाज का आलम, हसनैन की शान का आलम क्या होगा। अभी तक दुनिया देखती है, हर बंदा कहता है, और क्या कहते हैं कि तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा। हुजूर का पैर ऊपर, नालैन भी ऊपर, अर्श नीचे है, अर्श नीचे है, अर्श नीचे है, नालैन ऊपर। जिनके नालैन की बुलंदी का यह मुकाम है, दुनिया क़यामत तक के लिए उस नालैन की अजमत को सलाम पेश करती रहेगी। तो बता हुसनैन की शान का आलम कौन कलीम है और कौन हबीब है। फिर देखिएगा कलीम कौन, कोहे तूर पे जाते हैं और कोहे तूर पे जाके सदा रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, रब्बा सोनिया मैं तुझे तकना चाहता। अब मैं एक मिसाल, तुसी किसी दी कैसेट सुनो ना, कैसेट तुहानू किसी दी आवाज तंगी लगी, बंदा तुसी ना तकिया हो, मेरा तस्बीह मेरा मिसाल, कोई अच्छा नात खान है, आप उसकी कैसेट सुनते हैं। पहले ऑडियो हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग जिस टेप में होती थी, अब आपने कैसेट सुनी, आपने कैसेट सुन के कहा यार बड़ी सोहनी आवाज है, काश कि दे खुद बंदा भी सानू मिल जाए, यदि आवाज इतना हुस्न है और खुद कितना सोना हो। बिला तस्बीह बिला मिसाल रोज कलीम जाते थे, अल्लाह पर्दे के पीछे कलाम करता है, अल्लाह हिजाब में कलाम करता है, रोज कलाम होता, रोज कलाम होता, कलीम सुनता, रब कलाम करता, मूसा सुनते, रब कलाम करते। एक दिन तड़प उठी कि आज ये देखना चाहता हूँ जिसका कलाम इतना सोना है वो खुद कितना सोना हो। मौला पर्दा उठा दे, दीदार करवा दे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला जलवा दिखा दे। लम तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता, मौला कोई है भी ऐसा जो तुझे देख सकता है। फरमा हाँ एक है ज़ात जिसको हबीब कहा जाता है। अर्ज किया मौला मैं कौन हूँ, फरमा तू कलीम है, वो हबीब है। मल फर्को बैनल कलीम वल हबीब, कौन कलीम है
کون حبیب ہے؟ علامہ اقبال جواب دیتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبدہ ہوتا ہے، دو بندے ہیں، ایک کو کلیم کہتے ہیں، ایک کو حبیب کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ جو خدا کا انتظار کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کا خدا خود انتظار کرے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام. صاحب ایک بڑی پیاری بات جو شیخ محقق نے بیان کی. شیخ محقق فرماتے انسان جو دیکھتا ہے نا، اس کے دیکھنے کی سمتیں 6 ہیں. دیکھنے کی سمتیں کتنی ہیں جی؟ 6 ڈائریکشن ہے انسان کی دیکھنے والی. یعنی انسان آگے بھی دیکھتا ہے اور انسان پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیتا ہے. انسان اوپر بھی، انسان نیچے بھی، انسان دائیں بھی دیکھتا ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں. کتنی سمتیں ہو گئی؟ 4. اوپر نیچے کتنی سمتیں ہو گئی؟ 6. شیخ محقق فرماتے ہیں آؤ اس نبی کا ذکر نہ کریں تو ایک وقت میں 6 جہات میں دیکھے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا. ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ تمام جہات اللہ نے جن کی نظر کا محتاج بنا دیا ہے، اس نگاہ کامل والی ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ اس نگاہ کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ ایک نگاہ کلیم کی ہے، ایک نگاہ حبیب کی ہے. جب کلیم کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب نے کہا پیارے موسیٰ اگر تو اصرار کرتا ہے نا، ہم تجلی ڈالتے ہیں، ایک تجلی ڈالتے ہیں. اگر تجلی کو دیکھ لیا اور اپنے مقام پہ کھڑے رہے، ان قریب تو مجھے دیکھے گا. اللہ فرماتے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہاڑ پر تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا. قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَائِقًا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب سنیے گا، ایک کے نگاہ کلیم، ایک کے نگاہ حبیب. قرآن کہتا ہے جس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اسے تجلی خدا کہا جاتا ہے، اور جس کو دیکھ کے محمد آنکھ بھی نہ جھپکے اسے جمال خدا کہا جاتا ہے. اسے جمال خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا کہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت بنا تو سلام. ایک کلیم ہے اور ایک حبیب ہے. آؤ قرآن پاک میں 2-4 باتیں اور کرتا ہوں. اللہ نے کلیم کا میلاد بھی بیان کیا ہے اور حبیب کا میلاد بھی بیان. کلیم کا میلاد کیسے ہوا؟ قرآن پاک کا 20واں پارہ فرماتا سین میم تلک آیات الکتاب الحکیم نتلو علیکا من نبع موسیٰ. سنیا آج تجھے موسیٰ کا میلاد نہ سناؤں؟ رب نے فرمایا موسیٰ کا میلاد نہ سناؤں. کون موسیٰ؟ فرمایا وہ موسیٰ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں کی بات سنیے. اللہ فرماتا ہے حبیب تجھے موسیٰ کا میلاد نہ سناؤں، موسیٰ کی باتیں نہ سناؤں، نتلو علیکا تجھ پر تلاوت نہ کروں. اب میلاد کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. سنانے کون لگا ہے جی؟ اللہ. یہاں ایک ہستی ہے اللہ جس کو سنا رہا ہے. اور جب باری محمد عربی کی آتی ہے نا، اللہ ایک کو نہیں بلاتا، ایک کو نہیں فرماتا. اللہ فرما آدم تو بھی آ جا، اے نوح تو بھی آ جا، اے ابراہیم تم بھی آ جاؤ، اے موسیٰ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ تم بھی آ جاؤ. مولا کس کا ذکر کرنا ہے؟ کہ آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ہے. جس کا ذکر اللہ سنائے موسیٰ علیہ السلام کو اسے ذات محمد کہتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد تھا. جب آمد محمد کی باری آتی ہے اللہ ایک کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو جمع کر کے فرماتا ہے اے نبیوں میں تمہیں جس کا ذکر سنانے لگا ہوں اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. آگے فرمایا وَنُرِيدُ. یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی خبر کون دے رہا؟ خبر کس نے دی؟ خبر یہاں اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اس دور میں خبر کون دے رہا تھا؟ نجومیوں نے آ کے فرعون کو کہا فرعون تیاری کر لے، تیری سلطنت میں ایک بچہ آنے والا ہے جو تیرے زوال کو اوپر تک لے عروج تک لے کے جائے گا. تیرے زوال کو عروج تک لے کے جائے گا. یعنی تیرا زوال ایسا زوال ہوگا دنیا ایسا زوال دیکھے گی نہیں. جب یہ بات ہوئی
تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونے لگی. خبر کس نے دی؟ نجومیوں نے، کہ ایک وقت آنے والا ہے، اس دھرتی پر ایک وجود آنے والا ہے، وہ وجود تیرے زوال کا باعث بنے گا. ادھر خبر دی نجومیوں نے، تو جس کی خبر نجومی دیں ان کو کلیم کہا جاتا ہے. جب باری محمد عربی کی آتی ہے، اللہ خبروں کے لیے انتخاب کس کا کرتا ہے؟ کہا اے پیارے عیسیٰ اعلان کر دے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اس دھرتی پر کھڑے ہو گئے میں اعلان کرنے لگا ہوں آنے والے وقتوں میں وہ آ رہا ہے جس کو احمد کہا جاتا ہے. خبر کو آپ بھی پیدا ہوئے، کسی کی خبر دائی نے دی، کسی کی خبر نرس دیتی ہے، کسی کی خبر ڈاکٹر دیتا ہے. ہم پیدا ہوئے خبریں دائیاں دیتی ہے، اور محمد پیدا ہوئے خبریں انبیاء دے رہے ہیں. یہ حضور کا میلاد تھا، یہ حضور کی آمد تھی. آگے کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اچھا یہاں ایک بات سنا دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا سنا نا، فرعون لرز گیا، فرعون کانپ گیا، فرعون سکتے میں آ گیا، فرعون پریشان ہو گیا. جس کی آمد کی خبر فرعون کو ملے، فرعون پہ لرزہ طاری ہو جائے، اس آنے والے کو موسیٰ کہتے ہیں. اور جب حضور کی آمد ہوئی، حدیث میں رن ابلیس 4 رنات، ابلیس 4 بار رویا تھا. کتنی بار رویا؟ 4 مرتبہ رویا. جب حضور کی آمد ہو رہی تھی ابلیس رو رہا تھا، ابلیس رو رہا تھا. جن کی آنے پر فرعون پہ لرزہ طاری ہو جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی آمد پر ابلیس روئے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب حضور علیہ السلام کی آمد اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد. موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو رب نے کیسے بیان کیا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہم کمزوروں پر احسان کر دیں، ہم غریبوں پر احسان کر دیں، ہم مشکلات میں گھرے لوگوں پر احسان کر دیں. نبی کی آمد جب بھی ہوتی ہے کمزوروں کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آمد وقت کے کمزوروں کے لیے تھی، تاکہ کمزوروں کو چھت مل جائے، سائبان مل جائے، پناہ مل جائے، تحفظ مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا جن کی آنے سے کمزوروں کو طاقت ملی ہے اسے کلیم بھی کہتے ہیں اور محمد عربی بھی کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد. اسے کلیم بھی کہتے ہیں. اب ادھر کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے کمزوروں پر احسان کیا، کمزوروں پر احسان کیا. اور جب باری ہے آمنہ کے لال کی، جب باری ہے میرے کریم آقا کی، اللہ رب العزت نے پھر احسان کیسے کیا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. پھر اللہ پاک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کی آمد اہل مصر کے لیے احسان بن جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جن کی آمد کل جہانوں پر احسان بن جائے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. احسان کیسے ہوا؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام آئے، احسان ہوا غریبوں پر. ادھر حضور تشریف لائے. بس 2 باتیں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. احسان ہوا غریبوں پر. احسان کیسے ہوا؟ احسان یہ ہوا حلیمہ سعدیہ وہ بیوی تھی جس کوئی پوچھتا بھی نہ تھا، اپنے دروازے پر کوئی کھڑا بھی نہیں کرتا تھا، غریب عورت تھی. لیکن جب سے آمنہ کے لال نے کرم کیا، کہتے ہیں یہ لوگ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، کہتے ہیں یہ لوگ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے. میں کہتا ہوں حلیمہ تجھ کو میرے نبی نے پالا، میں کہتا ہوں حلیمہ تجھ کو میرے نبی نے پالا ہے. حلیمہ کو قریب نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے آمنہ کے لال کی نسبت ہوئی ہے وہ حلیمہ جس کا ذکر نہ ہوتا تھا، وہ حلیمہ جس کو پوچھا نہیں جاتا تھا، اب وہی حلیمہ ہے. نسبت محمد کے ذریعے سے ذکر فرش پر بھی ہوتا ہے، عرش پر بھی ہوا کرتا ہے.
کمزوروں پر احسان ہوا اور حقداروں کو حق دیا. حلیمہ سعدیہ سرکار کے ساتھ محبت کرتی تھی اور جب محبت کا کمال ہوا حضور مل گئے. اس سے پہلے حلیمہ چراغ جلاتی تھی اپنے گھر میں. غربت کا عالم یہ تھا, چراغ کبھی تیل مل جاتا کبھی نہ ملتا. جب سے حضور آئے اب چراغ بند ہو گئے. لوگوں نے کہا حلیمہ خیریت تو ہے, اب تیرے گھر میں ایسا چراغ کون سا جلتا ہے؟ پہلے اندھیرا ہوتا تھا, کبھی کبھی چراغ جلتا تھا, اب کون سا چراغ ہے جس میں تیل اتنا ہے کہ تم کہتے ہو چراغ دنیا ہے؟ میرے گھر میں وہ چراغ ہے جس نے کل جہان کو روشن کیا. یہ کون سی ہستی ہے؟ اور ایک اور میلاد, جو میلاد بڑا ضروری ہے. ایک میلاد وہ ہوا, اگر آپ سین کعبہ کو دیکھیں نا, آپ کو دو بزرگ ملیں گے جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے. ایک وہ بزرگ ہیں جن کو ابراہیم کہا جاتا اور ایک وہ بزرگ ہیں جن کو ابو طالب کہا جاتا. اوپر دیکھیں گے یہی کعبہ ہے. اس کعبے میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, مولا دعا کر رہا ہوں نسل میری ہو آمد محمد مصطفیٰ کی. دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, اور دعا میں کس کو مانگا؟ آمینہ کے لال کو مانگا. اب وقت گزرا, حضور تشریف لائے. میرے حضور کی عمر 12 سال ہوتی ہے. جب 12 سال عمر ہوئی مکہ میں قحط پڑ جاتا ہے. جب قحط پڑا سارے لوگ چل کے جناب ابو طالب کے پاس آئے, قحط آ چکا ہے, آپ کچھ حل کیجئے. اب ابو طالب کیا کرتے ہیں؟ بخاری شریف کے حدیث بعد آپ سرکار کو ساتھ لیتے ہیں, حضور کو لے کے کعبے کے صحن میں آتے ہیں. حضور کی پشت جو تھی دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دی, لگا کے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ کے رب سے دعا مانگی اور ایک شعر پڑھا, وَأَبْيَضُ جُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. لوگوں سن لو, یہ وہ چہرہ ہے, وہ مکھڑا ہے, وہ جمال ہے جس کو دیکھ کر بارش برسنا شروع کر دیا کرتی ہے, بارش برسا کرتی ہے. آگے کیا کہا؟ سمال الیتاما عصمت للارامل. ابھی حضور نے نبوت کا اظہار نے کیا تھا, عقیدہ دیکھیے ابو طالب کا. آپ کو سیرت سے بھی محبت ہے, سورت سے بھی محبت ہے. کہا یہ وہ لال ہے, اس کا مقام یہ ہوگا اگر بیواؤں کو کوئی قریب نہیں کرتا, اس محمد کے صدقے سے بیواؤں کو سکون ملے گا, چھت ملے گی, نجات ملے گی. اگر یتیم ہے جن کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا, یہ وہ محمد ہے جو یتیموں کا غمخوار بنا کے اللہ نے بھیجا ہوا. یعنی یہ وہ دور تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ, تو یاد رکھیے میرے کریم آقا کو اللہ نے بھیجا کن کے لیے؟ کمزوروں کے لیے, مظلوموں کے لیے, دکھیوں کے لیے, اور وہ جو غم میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک بات اور کہ حضرت سعد بن ناجیہ حضور کے غلام صحابی تھے. ایک وہ دور بھی تھا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ میلاد کیسے منایا جائے تو میں سادہ جواب دیتا ہوں. میں نے کہا جدے گھر میں دھی ہے نا, اس گھر میں میلاد فرض ہے, لازم ہے. کیسے؟ میں نے کہا کبھی اپنی بیٹی سے پوچھیں, اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں, یا بچی آپ سے پوچھے, جب آپ بچی کو پیار دینا, بچی پوچھے بابا مجھے پیار کب سے ملا ہے, مجھے عظمتیں کب سے ملی ہیں؟ بابا کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے, بابا بتائیے یہ محبتیں کب سے ملی ہیں, عظمت کب سے ملی ہے؟ تو باپ جواب کیا دے گا؟ بیٹے ایک ہی جواب ہے, حضور آ گئے. اگر حضور نہ آتے تو عظمتیں نہ ملتی. جس کے صدقے سے بیٹیوں کو اللہ نے مقام بخشا ہے, اس میلاد والے کو محمد عربی کہا جاتا ہے. جدے گھر میں شیشہ ہوئے نا, وہ میلاد مناتے ہیں. شیشہ دیکھ کے میلاد مناؤ. تو اسے کبھی شیشے کا میلاد نہ کے تعلق ہے. کل جا کے یہ کام کرنا, جب شیشہ گھر میں ہونا, شیشہ دیکھے, شیشہ دیکھ کے اپنی شکل دیکھے. کیا دیکھیں جی؟ شکل دیکھیں, اور شکل بھی سلامت دیکھیں, شکل بھی سلامت دیکھیں. پھر اندر کے مفتی سے سوال بھی کریں کہ میرے پاس پاپ بھی ہیں, جرم بھی ہیں, گناہ بھی ہیں, لیکن شکل بگڑی. قرآن کہتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین, پچھلی قومیں کی شکلیں برباد ہو جاتی تھی. اب شیشہ پوچھے گا, شیشے میں دیکھے, دل سے پوچھے کہ بتا شکل بگڑی کیوں نہیں ہے, سلامت کس کے صدقے سے ہے, شکل سلامت کس کے صدقے سے؟ ایک ہی جواب ملے گا, تجھے خبر نہیں ہے کہ حضور آ گئے.
جن کے صدقے سے تیری شکل سلامت ہے، حق بنتا ہے اس نبی کا میلاد دینا۔ اور یہ میلاد کا ایک فکر، ایک پیغام دینے کے بعد بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ساسا بن ناجیہ ایک صحابی تھی، ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور میں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ کافر ہو اور کفر کے دوران کوئی نیکی کرے، پھر وہ بندہ مسلمان ہو جائے، تو کیا اس کو پچھلی نیکیوں کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھے کام۔ مجھ سے بھی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا شاہ جی ایک مسئلہ دس دو۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگا میں حیدرآباد یعنی وہاں رہتا، میں کام کرتا ہوں، تو وہاں ہندو لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں مینورٹی وہاں ہندوؤں کی بھی ہے۔ تو کہتے کہ مجھے پتا نہیں تھا، میری گلی میں ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ ایک بندے کو اٹھا کے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا ہندو ہے، مجھے خبر ملی کہ باہر جنازہ جا رہا ہے، میں نے کندھا دیا اور کندھا دے کے میں نے کہا کلمہ شہادت، میں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ شاہ یہ دسو میں نے ثواب ملتی کہ نہ ملتی؟ وہ دا فائدہ میں نے کہا تجھے تو فائدہ ہوگا، تو نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اس نے کہا اب یہ بتا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو فائدہ اس کو ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھ سکتے ہیں تیرے اس کلمے کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ اللہ اپنے نام کا یا کرتے، باقی جنت کا فیصلہ تو تب ہوگا اگر ایمان ہے۔ اب اس صحابی نے پوچھا حضور بتائیے اگر میں کفر کے دوران کوئی نیکی کرتا تھا اس کا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور فرماتے بتا تو نے نیکی کون سی کی؟ اس نیکی کا کوئی مجھے بتا تو چاہیے۔ عرض کی آقا میں اتنا امیر آدمی تھا، میرے پاس 10,000 سے زائد اونٹ تھے، 10,000 سے زائد اونٹ تھے۔ حضور میں روز اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا، ایک اونٹ میرے دائیں ہوتا، ایک اونٹ میرے بائیں ہوتا، ایک پر میں بیٹھتا تھا، شغل تھا، میلہ تھا، ایسے روز شوق ہوتا تھا میرا، شام کو آتا بس سیر کر کے واپس آ جاتا، اگلے دن اونٹ بدل لیتا، پھر اگلے دن اونٹ بدل لیتا۔ سرکار ایک دن میں نکلا، ایک اونٹ میرے دائیں تھا بائیں تھا، ایک پر میں بیٹھا، دائیں والے اونٹ تیز ہو گئے، اتنے تیز ہو گئے کہ مجھ سے دور چلے گئے، حتیٰ کہ گم ہو گئے۔ آقا میں ڈھونڈنے کے لیے دور چلا، میں نے دیکھا کہ مکان بنا ہوا ہے، مکان کے پاس ایک بابا بیٹھا ہے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا جی ایک دسو میرے اوٹھتا نہیں لے کے دسو؟ تو بابا جی نے کہا ہاں بیٹے میرے مکان کے پیچھے اونٹ دو گھوم رہے ہیں، اگر تیرے ہیں تو لے جا۔ حضور میں پیچھے گیا، اونٹ دیکھے تو میرے ہی تھے، میں نے پکڑے اور پکڑ کے واپس آنے لگا۔ بابے نے مجھے بٹھا لیا کہ پتر بیٹھتا، ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ اس نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، کھجوریں پیش کی۔ سرکار میں دودھ پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، اچانک اس کے گھر سے ایک بچی کی آواز، کوئی بچہ رو رہا تھا۔ جب بچے کی آواز آئی تو بابے نے گھر والوں کو کہا اگر دھی پیدا ہوئی ہے اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، اگر بیٹی آئی ہے تو ختم کر دو، اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو زندہ رکھو۔ حضور میں کانپ گیا، میں لرز گیا، میں نے کہا بابا کس کو مارنا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے بچیوں کو ہم مار دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں اور بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ کہا بابا ایسا کر بچی کو مارنا مت، بیٹی لا کے مجھے دے دے، میں اسے سنبھال لوں گا، اسے میں پالوں گا۔ وہ گھر جاتا ہے، بچی لا کے اس نے مجھے دے دی، میں نے بچی کو دیکھا، آقا میں اس معصوم کو دیکھتا ہوں میرا وجود کانپتا ہے۔ اس کو مارنے لگے تھے، اس کو ختم کرنے لگے تھے، میں سینے سے لگاتا ہوں، لگا کے مڑنے لگا، اپنی سواری پر بیٹھ کے اونٹ لے کے نکلنے لگا۔ اس بابے نے پھر مجھے روک لیا، کہا سودا کر، یا بچی لے کے جا یا 2 اونٹ ساتھ لے کے جا، یہ 2 اونٹ ہے نا مجھے دے دے، یا بچی لے کے جا یا اونٹ لے کے جا۔ آقا میں نے سودا قبول کر لیا۔ میں نے کہا بابا بچی نہیں دوں گا، اونٹ میرے دوں گا۔ اس نے اونٹ رکھ لیے، اب میں اونٹ لے کے، ایک میرے پاس اونٹ باقی رہ گیا، میں لے کے پھر اس کو چلنے لگا۔ بابا لالچی تھا، اس نے پھر مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا سودا کر، یا پیدل جا، یعنی یا اونٹ لے کے جا یا بچی لے کے جا۔ آقا میں سہل مزاج بندہ تھا، طبیعت میں سہل پسندی تھی۔ میں نے کیا دیکھا، اگر پیدل چلتا ہوں چھالے پڑیں گے، پیدل چلتا ہوں تکلیف ہوگی۔ میں نے پھر بچی کو دیکھا، میں نے سوچا تکلیف قربان کر دیتا ہوں، لیکن بچی جو ہے تکلیف قبول کر لیتا ہوں، بچی کو واپس نہیں دوں گا۔ میں نے کہا بابا اونٹ یہ بھی رکھ لے،
میں تجھے بچی واپس نہیں کروں گا۔ حضور میں بچی کو لے کے صحرا میں چلتا آیا اور دور ایک پینڈا تھا، سفر تھا۔ میں جب گھر پہنچا میرے پیروں پہ شدت تھی، درد تھا، اتنی درد کی شدت تھی۔ میں نے کیا دیکھا، وہاں سے خون رس رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ حضور میں نے بچی کو چارپائی پہ لٹایا، اور جب لٹایا نا میں نے سوچا کہ اس بچی بھوکی بھی ہوگی، اونٹنی کا دودھ لے کے آیا۔ میں نے بچی کے منہ میں قطرہ ڈالا، اس نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا، میں محسوس کر رہا تھا وہ معصوم میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ حضور اس کے بعد میرا مزاج بدل گیا۔ مزاج کیوں بدلا؟ میں روز 3 اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا۔ پہلے شوق اور تھا، اب شوق اور ہے۔ پہلے سیر کرتا تھا، اب سیر کا شوق نہیں تھا، اب میں اعلان کرتا تھا، اے عرب والو، اگر کوئی بندہ بچیوں کو مارنا چاہتا ہے یا بچیوں کو مارتا ہے، سودا کر لو، اونٹ لے لو، بچی مجھے دے دو۔ روز شام کو آتا، اونٹ دے کے بچی لے کے، اونٹ دے کے بیٹی لے کے، اونٹ دے کے بیٹی لے کے۔ حضور میں روز یہ کام کرتا تھا، کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ اتنا وقت گزرتا گیا، میرے پاس 360 بچیاں تھی جن کو میں پال رہا تھا، جن کی تربیت کر رہا تھا، جن کی پرورش کر رہا تھا۔ یہ سارے سودے کیسے کیے؟ اونٹ سارے قربان کر دیے، بچیوں کو میں نے قبول کر لیا۔ اب جتنی بچیاں تھی سرکار میں نے ان کو پالا۔ بتائیے اس وقت میں کافر تھا، مجھے صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کہتے جب یہ بات ہو رہی تھی وہ بندہ حضور کو باتیں سنا رہا تھا، حضور سن رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہماری نظریں نیچی تھی، ہم نے نگاہ نیچے کی ہوئی ہے، ہمیں خبر نہ تھی کیا گزر رہا ہے۔ مجلس محمد میں بیٹھے ہوئے تھے، ادب کا عالم تھا، ہم نے محسوس کیا کہ کوئی رو رہا ہے اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ ہم نے نگاہ اٹھائی نا، غور سے دیکھا، کوئی عام نہیں رو رہا تھا، خود آمنہ کا لال رو رہا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا ساسا میرے قریب آ، قریب آئے۔ فرمایا ساسا ہونٹ میرے قریب کر۔ جن ہونٹوں سے تو بات کر رہا تھا، کلام کر رہا تھا، بیٹیوں سے محبت کرتا ہے نا، آج میں صلاح دیتا ہوں ساختہ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے آگے بڑھ کے جس کی ہونٹوں کا بوسہ لے لیا اس غلام کو ساسا کہا جاتا ہے، اور کہا ساسا یہ صلاح اس جہان کا ہے، آج تو جو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے نا یہ صدقہ ان بیٹیوں کا ہے۔ اور اگلی بات سن، اگلے جہان کی بات کرتا ہے، جہاں محمد ہوں گے وہاں تو بھی ہوگا، جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں تو بھی ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ، حضور دنیا پہ محبتیں بانٹنے آئے تھے، غریبوں پر جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، حضور ان کو گلے لگانے آئے تھے۔ اور آج بھی وقت آ گیا ہے، محفل میلاد کا موسم ہے، میلاد کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جہاں مدحت کا ذکر ہو وہاں خدمت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا جب پیدا ہوئے نا حضور نے 2 کام کیے تھے۔ کتنے کام کیے؟ 2 کام کیے۔ آقا نے پیدا ہو کے سجدہ کیا، اور سجدے میں خیر کس کی مانگی تھی؟ دعا کس کی مانگی تھی؟ ذکر رب کا کیا، فکر کس کی؟ امت کی۔ تو یہ ذکر والا مہینہ بھی ہے اور فکر والا بھی مہینہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی، وہ دوست، وہ پاکستانی لوگ جو اس وقت سیلاب کی شدت میں ہے اور سیلاب کی اس پریشانی میں مبتلا ہے، دعا کیجیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اللہ پاک ہر آفات و بلیات سے میرے وطن کو محفوظ رکھے۔ جہاں جہاں بھی لوگ متاثرین ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، آپ نے آج اعلان فرمایا وہ عالمی میلاد کانفرنس جس پہ جانے کے لیے ہر بندہ منتظر تھا، ہر بندہ وہاں کا مسافر تھا، لیکن میرے شیخ نے، میرے قائد نے، میرے مربی نے ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ذکر تو ہم کر لیں گے لیکن فکر امت مصطفیٰ ضرور۔ یہ وہ فکر ہے جس کا پیغام ہمیں امام حسین نے بھی دیا ہے، جو حسین فکر امت محمد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ آج ہمیں ان کی بھی سنت کو ادا کرنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ اللہ کی حضور عرض گزار ہوں اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اور محترم الطاف صاحب، ان کی پوری ٹیم، جتنے بھی احباب نے اس محفل کا انتظام و انتظام کیا، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔